بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارس آفیشیل میں آپ تمام دوستوں کا خوش آمدید۔ اگر آپ فوجداری پریکٹس کرتے ہیں یا عام لوگ ہیں، عام آدمی ہیں جس کا پولیس ٹارچر سے واسطہ پڑا ہو، تو آج میں آپ کو اتنی خوبصورت بات بتانے والا ہوں کہ جس کو کہتے ہیں کہ آپ پیچھے پڑ کے پولیس کو نتھ ڈال سکتے ہیں۔ عام طور پر ہماری سوسائٹی میں ہم نے شاید یہ پولیس کا حق سمجھ لیا ہے کہ جس کو مرضی پکڑیں، جس کو مرضی ٹارچر کریں، اور ہم بس اللہ کی رضا سمجھ کے چپ کر جاتے ہیں۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ قانون میں اس امر کی اتنی سنگین سزا ہے کہ اگر کسی پولیس والے کو آپ پورے ٹیکنیکل طریقے سے، لیگل طریقے سے پھنسا دیں تو اس کا جان چھڑانا مشکل، اور ساری زندگی نہ آپ کے قریب آئے گا اور نہ کسی کو آئندہ تنگ کرے گا۔ آئیے میں اس پہ قانونی طور پر اور ٹیکنیکل بنیادوں پر آپ کی رہنمائی کے لیے جو میرے پاس ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ اگر کوئی پولیس والا کسی شخص کو ٹارچر کرتا ہے، اس کا مقصد اس سے ایک بال جرم کرانا ہوتا ہے یا کوئی مقصد حاصل کرنا، تو اس کے لیے ضابطہ فوجداری میں پی پی سی میں، پاکستان پینل کوڈ میں کون سا ریلیونٹ سیکشن ہے جو کہ جس کی بنیاد پر پولیس کے خلاف کام کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ایک سیکشن ہے 337 کے، causing her to extort, confession or to the compel restoration of the property۔ دو کے ہے لیکن ایک اس میں ریلیونٹ ہے کہ اگر whoever causes hurt for the purpose of extortion from the sufferer or any person interested in the sufferer any a confession or any information which may lead to the detection of any crime، یعنی اگر کوئی پولیس والا کسی کو کسی اوفینس کا جرم، اقبال جرم کرانے کے لیے اس کو ٹارچر کرتا ہے، یا ایسی سچویشن ہو سکتی ہے یا ایسا الزام لگایا جا سکتا ہے، تو اگر وہ ایسا کرے گا، ٹارچر کرے گا، تو کیا ہوگا؟ shall in addition to the punishment of the qisas arsh or daman as the case may be provided for the kind of hurt causes be punished having regard to the nature of the hurt causes with an imprisonment for either description for a term which may extend to 10 year as a tazi۔ تو 10 سال تک اس کی سزا ہو سکتی ہے اگر کوئی پولیس والا کسی شخص کو کنفیشن کرانے کے لیے ٹارچر کرتا ہے۔ تو کنفیشن کے لیے ٹارچر ہوتا ہے عام طور پر، تو کنفیشن میں ٹارچر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی ٹارچر کرتا ہے تو وہ اس جرم کے تحت 10 سال قید کا سزاوار ہے، اور 10 سال کون سے جرموں میں؟ ارادہ قتل جیسے جرم کی سزا بھی 10 سال، اور اس میں بھی 10 سال ہے، کیونکہ ہیومنٹی کی سیف گارڈ کے لیے، کانسٹیٹیوشنل کے لیے، ریگڈی کے لیے ایسا جرم جو ہے بنایا گیا ہے۔ مگر لوگوں کو پتہ نہیں، وہ عام طور پر پولیس سے مار کھا کے اس کو اللہ کی رضا سمجھتے ہیں، یا پولیس والوں کو قانون سے بالا سمجھ کر ان کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب اگلا سوال کہ اگر ایسا ہو گیا، پولیس نے ٹارچر کر بھی لیا، تو اس جرم کو ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے؟ دوسرے پورشن میں آ جاتے ہیں۔ اس کے لیے قانون میں عام قانون سے زیادہ سختی رکھی گئی۔ میں نے کہا نا کہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ شہری جو آئین پاکستان ہے وہ شہری کی آزادی اور لائف اور لبرٹی کو خصوصی توجہ سے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے، تو اس کے لیے سسٹم بھی بالکل علیحدہ سے رکھا گیا۔ مثال کے طور پر اگر اے بی کو ٹارچر کرتا ہے، مارتا ہے، تشدد کرتا ہے، تو بڑا سادہ سا طریقہ ہے کہ وہ شخص پولیس کو رپورٹ کرتا ہے، پولیس سے اس کا میڈیکل کروا لیتی ہے۔ آپ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، متعلقہ میڈیکل آفیسر اس کا ایم ایل سی جاری کر دیتا ہے، ایک میڈیکل آفیسر۔ یا آپ تو خدمت سینٹر بنے گئے، آپ ڈائریکٹ ہسپتال چلے جائیں تو بھی آپ کا میڈیکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا آسان سا پروسیجر ہے، اس میں کوئی ہرڈل نہیں ہوتی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ پولیس بھی نہیں کراتی، خدمت سینٹر بھی نہیں جاتے، آپ علاقہ مجسٹریٹ کے پاس جائیے، درخواست دیجئے، وہ آرڈر کر دیتا ہے کہ اس کا میڈیکل کیا جائے، میڈیکل۔ مگر اس کیس میں اگر آپ کو
पुलिस टार्चर का इल्ज़ाम है तो ये सादा नहीं, ये भी स्पेशल ट्रीटमेंट के तहत होगा। अब इस पे मैं एक रेलेवेंट लॉ बताता हूं आपको कि वो मेडिकल कैसे होगा। इसके लिए एक नोटिफिकेशन है, ये है 5/5/2002 को जारी हुआ, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से। तो इसका नंबर है SO/HND 55 को, और ये डेटेड है, नोटिस उसका है, मैं इसकी डेट है 5/5/2003 की। इसमें बताया गया है कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है और फिर उसका री एग्जामिनेशन है, इसके 3 जो है ना टेयर्स बनाए गए, 3 दर्जे बनाए गए जिसमें होगा। यानी पहला वो दर्जा जिसमें कोई भी शख्स मेडिकल ऑफिसर के पास जाएगा, वो उसका मेडिकल कर देगा। दूसरा, वो अगर वो उससे मुतमईन नहीं है तो उसके री एग्जामिनेशन के लिए वो डिस्ट्रिक्ट के स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड के पास जाएगा। ये भी नोटिफिकेशंस के मुताबिक बना, हेल्थ डिपार्टमेंट ने बनाया हुआ है, वो फिक्स है हर डिस्ट्रिक्ट वाइज में। उसका भी इसी सेकंड ईयर में, इसी नोटिफिकेशन के सेकंड ईयर में जिक्र है कि इसमें कौन होगा। इसमें मेडिकल सुपरिटेंडेंट DHQ यानी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का जो होगा मेडिकल सुपरिटेंडेंट, जिसको MS कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ का डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और सर्जन होगा। ये 3 आदमियों पर मुस्तकिल परमानेंट मेडिकल बोर्ड बना हुआ है, इसी को स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड कहते हैं। अब इसके नीचे इसकी प्रीव्यू है, उसमें कहा गया दीज बोर्ड्स will conduct the re-examination if the decision of the first medical legal examiner is challenged and also, यानी यहां पर अब ये जो स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड है ये क्या करेगा। फर्स्ट तो इसकी ड्यूटी ये है कि पहले मेडिकल ऑफिसर ने, जिस सिंगल मेडिकल ऑफिसर ने मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट MLC जारी किया था, तो उसको री एग्जामिन करेगा। सेकंड, इसका सेकंड काम ये है, and also for examination of alleged cases of police torture। अगर पुलिस टार्चर का एलिगेशन होगा तो ये मेडिकल बोर्ड जो होगा, जिसको स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड कहते हैं, ये डायरेक्ट उसका एग्जामिनेशन करेगा। यानी पहले टीयर से निकल के ये सेकंड ईयर पहला टीयर इसमें शुमार होगा। तो इस सूरत में भी ये बड़ी प्रोटेक्शन है कि एक मेडिकल ऑफिसर हो सकता है मैनेज हो जाए, हो सकता है उसकी एबिलिटी इतना हो, बाद दफा गलत मेडिकल बोर्ड बना देते हैं। तो पुलिस टार्चर केस की सूरत में पहले मर्तबे भी कानून आपको वो रेमेडी देता है जो ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा काबिल एतमाद है और ज्यादा काबिल है। तो पुलिस टार्चर की सूरत में जो इंजर्ड होगा उसका एग्जामिनेशन ही मेडिकल बोर्ड करेगा। अब अगर ये हो गया तो इसके तीसरे थर्ड टायर में जो दिया गया है वो ये है द रोल ऑफ, ये है पुलिस सर्जन। कि अगर स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड की किसी ओपिनियन को आपने चैलेंज करना है तो फिर क्या करेंगे। द रोल ऑफ सर्जन मेडिकल लीगल द पंजाब हेल्थ शैल ओनली बी एपलेट एंड सुपरवाइजरी। यानी पुलिस सर्जन जो है वो इस ऑर्डर के खिलाफ एपलेट अथॉरिटी भी है और सुपरवाइजरी पावर भी उसके पास मौजूद है। यानी आप इसके खिलाफ उसके पास अपील भी कर सकते हैं और सेकंड मेडिकल बोर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। मगर ये कहाँ होगा, वो जो पहले के मुताबिक, पहले नोटिफिकेशन के मुताबिक है कि जुडिशल ऑर्डर होगा, यानी मजिस्ट्रेट, वही मजिस्ट्रेट जो स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड का ऑर्डर करेगा वो ये ऑर्डर भी कर सकता है। अब इसकी दूसरी कंफर्मेशन भी मैं आपको दे देता हूं। दूसरी कंफर्मेशन ये है कि ये जो पंजाब सर्जन जिसका थर्ड टायर में मैंने कहा कि वो उसको अख्तियार है एपलेट का, उसकी तरफ से जितने मेडिकल बोर्ड एग्जामिनेशन पोस्टमार्टम होते हैं उसके बारे में इंस्ट्रक्शन जारी की गई। उस इंस्ट्रक्शन की सीरियल नंबर 23 पे जो इंस्ट्रक्शन है उसके मुताबिक जो है, ये जो पुलिस टार्चर की केस की सूरत में अगर होगा तो उसका भी स्पेशल मेडिकल बोर्ड वही होगा जो नोटिफाइड है। नोटिफाइड कौन सा, जो पहले मैंने बता दिया कि वो जो जिसमें MS होगा, जिसमें सर्जन होगा और जिसमें हेल्थ ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होगा। तो नोटिफाई यानी इस रिपोर्ट के मुताबिक भी वही मेडिकल बोर्ड जिसको स्टैंडिंग मेडिकल बोर्ड कहते हैं, एज ए फर्स्ट एग्जामिनी
پولیس ٹارچر کیس میں اس کو ایگزامن کرے گا۔ اب اگر ایسا ہو گیا تو اس کی دوسری ریمیڈی صرف ایک ہی ہوگی، وہ ہوگی پروینشل میڈیکل بورڈ، جو پولیس سرجن کے پاس جائے گی۔ اس صورت میں دیکھیے کہ اگر آپ نے، اور ہاں اس کیس میں چونکہ میڈیکل میں ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تشدد اگر ہوا ہے، تو آپ بڑی آسانی کے ساتھ میڈیکل کروائیے۔ میڈیکل کروانے کے بعد آپ 337 کے تحت ہی صرف اگر درخواست دے دیں تو یہ ایک سنگین جرم ہے۔ اب اس کے ریفرنس میں آپ کو ایک ججمنٹ دے دیتا ہوں جس میں تمام میڈیکل جو نوٹیفیکیشن ہے یہ بھی ریپروڈیوس ہیں، اور اس میں یہ دونوں باتیں بھی کہ پولیس ٹارچر کی صورت میں میڈیکل ایگزامینیشن کیسے ہوگا، اور تھرڈ ایئر میں کون سا اس کو پروینشل کے پاس کیسے جائیں گے۔ یہ ججمنٹ ہے محمد رضوان بنام سرکار، 2017 MLD پیج 1828۔ یہ آنریبل جسٹس عبدالعزیز صاحب کی بڑی ایلوبریٹڈ ججمنٹ ہے۔ اس ججمنٹ میں یہ سارے جو نوٹیفیکیشن ہے، 3 نوٹیفیکیشن ہے، ان کو ریپروڈیوس بھی کیا گیا، اس کتاب میں موجود ہیں، اور وہ جو پولیس سرجن کی انسٹرکشن ہے وہ آپ کو نیٹ پہ مل جائیں گی، یا کسی کو اگر چاہیے ہوگی تو مجھے کمنٹس میں کیجیے گا، میں اس کی فائل دے دوں گا۔ وہ چونکہ 40 پیج کی ہے، وہ جس کو چاہیے ہوگی وہ اس کو دے دی جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آئے گا۔ آپ کی نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ التماس کہ اس کو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، اور کمنٹ لازمی کیجئے۔ نئے دوستوں میں بانٹیے، نئے وکلا میں بانٹیے، کلائنٹس میں بانٹیے، تاکہ لوگ اس علم اور آگاہی کے سفر میں ہمارے ساتھ شریک ہو سکیں۔ والسلام۔